جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس وقت لنکر ایکسپریس چینل پر ہیں اور ہمارا کام سچ بولنا اور سچ کو آگے پھیلانا ہے. لہذا سہیل احمد کے کیس کو میں نے دیکھا، میں نے اور لوگوں کی رائے بھی سنی، اور میں آپ کو صاف صاف بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. یوٹیوب کی پالیسیاں انتہائی مس لیڈنگ ہے. وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری ساری دنیا کے لیے مس لیڈنگ ہے. اس بارے میں کافی شکایتیں ہو چکی ہیں، اور دوسرے ملکوں میں رہنے والے بھی یوٹیوب کی پالیسیوں سے پریشان ہیں. تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں صاف صاف بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں پالیسیوں کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب نے ایسے رولز بنائے، یوٹیوب نے ایسی ریگولیشن کری ہے اور ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. یوٹیوب اب یہ چاہتا ہے، یوٹیوب اب یہ چاہتا ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. یوٹیوب ایک ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم کے ساتھ اس کے جو اندرونی مقاصد ہیں وہ روپیہ کمانا ہے. اور یہ بالکل صاف اور کلیئر بات ہے کہ کوئی شخص بھی جو کوئی پلیٹ فارم بناتا ہے تو وہ اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے روپیہ کمائے. اگر وہ وہاں پر کوئی بھی پالیسی ایسی آتی ہے جس سے اس کے روپیہ کمانے کی طاقت میں کمی آتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن وہ خود فائدہ نہ اٹھا پائے. تو یوٹیوب کی تمام پالیسیوں کو آپ اس انداز میں اگر سمجھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور آپ سمجھ پائیں گے کہ یوٹیوب اصل میں ہے کیا. لوگ یوٹیوب کی پالیسیوں کو ایک الہامی کتاب کے طور پر سمجھتے ہیں. اس کی پالیسیوں کو اپنے پاس کاپی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پالیسی کہ ہمیں خلاف نہیں کرنا. تو میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ کون سی ایسی پالیسی ہے جو کہ جس کے تحت آپ جو ہے کما سکیں گے، آپ کچھ پیسے کما سکیں گے. کیونکہ باقی تمام یوٹیوب کی جو پالیسیاں ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ مثال کے طور پر میں اس کو سمجھانے کے لیے کچھ بات کرتا ہوں آپ سے کہ جی سیکس اینڈ نیوڈیٹی پالیسی جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنی، سیکس نہیں لانا. تو جبکہ آپ بہت سارے چینل ایسے دیکھیں گے جہاں پر سیکس اور مطلب کی نیوڈیٹی کی پبلسٹی ہو رہی ہے، یوٹیوب کر رہا ہے. لیکن وہاں پر وہ یوٹیوب کہہ دیتا ہے کہ جی ہم آپ کو ایج ریسٹرکٹڈ میٹر کر دیتے ہیں اور آپ اپنی سیکس نیوڈیٹی دکھا سکتے ہیں. جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی ایسا چینل سیکس کے معاملات میں انوالو ہوتا ہے اور سیکس کو بارے میں مشہوری کرتا ہے تو اس کو بین بھی کر دیتے ہیں، اس کو وارننگ بھی دے دیتے ہیں، اس کے چینل ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اب 2021 آ رہا ہے، آپ کو سب کو دے گا، اس چینل کو بند کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا. بلکہ اس طرح کی تمام پریکٹس کو جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی کانٹینٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ایکچوئل طور پہ کانٹینٹ کی خلاف ورزی نہیں، وہ اس چینل سے کچھ کما نہیں پا رہے، کچھ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے. تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ تو انہیں بہانہ بنانا ہے، تو وہ بہانہ بنا کر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو آپ جب یوٹیوب پر چیزیں لوڈ کرتے ہیں تو اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی ساری بنا رہا ہوں اور اتنے میرے سبسکرائبر ہو رہے ہیں، اتنے میرے چاہنے والے ہو رہے ہیں، اور کیا کہلاتا ہے 4000 گھنٹے کا جو اس کا ٹائم ہے وہ بھی میں نے پورا کر لیا، اب میں کماؤں گا. تو آپ کی کمائی جو ہے وہ اس کی یوٹیوب کی ٹائم ٹو ٹائم آنے والی پالیسیوں کے تحت ہوتی ہے. یوٹیوب کبھی بھی کوئی بھی نئی پالیسی لا کر آپ کے چینل کو ختم کر سکتا ہے. آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ اس بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ اس کو بنانے میں یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ دکان کھولتے ہیں اور آپ کافی اس میں محنت کرنے کے بعد آپ دکان کی ایک چیز کو جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں، اور اس کو کوئی آ کر اس کو آگ لگا جائے یا کوئی اس کو آ کر ایک دم ہی توڑ پھوڑ شروع کر دے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یوٹیوب سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، اور میں آپ کو اس کے چیزیں بھی دکھا رہا ہوں. تو کہ یوٹیوب کی جو پالیسی ہے ابھی خاص طور پہ، اب میں سہیل احمد کے حوالے سے بولوں تو یہ جو برڈس جو جتنے بھی بیچ رہے ہیں
اور جو اس طرح کے چینل بنا رہے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ سہیل احمد پر یہ عذاب آیا ہے، ہم پر نہیں آئے گا، وہ سب پر آئے گا، کیونکہ ان کی ایک پالیسی جو میں یہاں دکھا رہا ہوں آپ یہ بالکل اب کلیئر ہو گئی 2021 کے لیے کہ وہ جو برڈس کی جو کاروبار ہے اس کو مطلب اس میں لیتے ہیں کہ انڈینجر اسپیسیز کا مطلب یہ ہے کہ جو پرندے اب دنیا میں نایاب ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے ان کو بچانا ضروری ہے. تو یہ کوئی انگریزوں کی پالیسی ہے جو کہ امیزون تک پھیلی ہوئی ہے. امیزون میں طرح طرح کے پرندے، امیزون کو وہ بچا رہے ہیں، ان کو پرندوں کو بچا رہے ہیں، تو وہ ان کو یوٹیوب پر بھی انہوں نے تھوپ دیا. تو یوٹیوب اب ہو کیا رہا ہے، اب جو اپنے لیاقت آباد میں یا پاکستان میں جو پرندوں کا کاروبار ہے اور پرندوں کو بیچا جا رہا ہے تو وہ کوئی ایک کام کے طور پر ہے، بلکہ دنیا بھر میں اور لوگ بھی اس میں انوالو ہیں. یو ایس اے سے بھی لوگ پرندے منگاتے ہیں، یو اے ای کے اندر سے پرندے منگاتے ہیں، پرندوں کا کاروبار ہے. لیکن پرندوں کے کاروبار کو انڈینجر اسپیسیز کا نام دے کر یوٹیوب نے، وہ تمام یوٹیوبر جو کہ ابھی تو سہیل احمد ہی ہیں سامنے، لیکن اس کے بعد اور لوگ بھی سامنے آ جائیں گے، کیونکہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں جو ہے نا میں تو بھائی یوٹیوب سے ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ مجھے ارننگ ہونے لگ گئی ہے، تو وہ ان کو بھی چینل بند کر دے گا. ابھی جو سہیل احمد بھائی جو ہمارے دوبارہ چینل بنائیں گے وہ بھی بند ہو جائے گا، اور بلکہ جن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ چینل بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کلیئر پالیسی میں نے دیکھی ہے اور میں اس کو یہاں دے بھی رہا ہوں. کوئی بھی شخص جو ہے چاہے وہ کسی بھی پالیسی والے، میری خاص طور پہ لنکرز کلب کی اس بارے میں خاص نظر ہے کہ کس طرح کی انسانیت کے خلاف پالیسیاں کوئی بھی بنائے گا، انسانیت کو پریشان کرے گا، ان کو مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ دے گا، غلط. ہماری پالیسی اس بارے میں زیادہ کلیئر ہے اور ہم جو ہے اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں کہ کوئی شخص دنیا بھر میں اس طرح کے معاملات کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کو سنہرے خواب دکھائے جائیں. تو پہلے تو وہ سنہرے خواب دکھا رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کا اپنا مقصد انوالو ہے. وہ سنہرے خواب دکھانے کا ایک بہت ہی بڑا خود ایک کرائم ہے کہ کوئی شخص بھی، مطلب میں بھی کسی کو سنہرے خواب دکھاؤں کہ تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہیں یہ ہو جائے گا، لیکن آخر میں اپنی پالیسیوں کو سامنے رکھ کر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بیچ کا راستہ نکال کر میں اس کے کاروبار کو ختم کر دوں، یا اس کی جو خواب تھا جس کے لیے اس نے اتنی محنت کری تھی اس کو میں ایک دم ہی ختم کر دوں. تو یہ ہمارا سمجھتا ہے انسانیت کے خلاف بہت بڑا کام ہے. تو دوسرے یوٹیوبر لڑکے اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یوٹیوب سے 2021 میں کما پائیں گے، ان کو میں خاص طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کتنی بھی احتیاط کر لیں، لیکن یوٹیوب جو ہے ان کو ایکچولی طور پر پارٹنر ہی بنا رہا ہے، بلکہ یوٹیوب ان کو اپنا غلام بنا رہا ہے. اگر میں یہ غلام کا لفظ اختیار کروں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ میں اپنے ایک سامنے والے لڑکے کو کہتا ہوں کہ تم جو ہے نا 2 مہینے تک اگر میرے لیے کام کرو گے نا تو انشاءاللہ میں تمہیں جو ہے 10,000 روپے دوں گا، اس کے بعد میں دینا شروع کروں گا، 2 مہینے تک تم میرے لیے فری کام کرو. اب وہ 2 مہینے تک کام کرتا ہے، اس کے بعد 10,000 تو دینا درکنار میں خود غائب ہو جاتا ہوں، یا میں اس سے کہتا ہوں یار نہیں، یا تمہارا کام پسند نہیں آیا. تو میں نے اس کو 2 مہینے یوز کرا اور یوز کرنے کے بعد اس کو ٹھینگا دکھا دیا. تو یہ یوٹیوب کی پالیسی میں شامل ہے. آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے. آپ کتنی بھی احتیاط کریں لیکن یوٹیوب خود نیچے کہتا ہے، آپ اس کی پالیسیوں پڑھیں گے تو نیچے کہے گا کہ جی ہماری پرفیکٹ لسٹ نہیں ہے، یہ ہماری پرفیکٹ لسٹ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب دیکھیں کوئی گائیڈ لائن ہوگی، کوئی اب کسی قسم کی کوئی کلیئر بات ہو تو اس کو ایک شخص کو ایکسپریس کرنے میں بالکل ایکسپلیسٹ ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں بس یہی پالیسی ہے اور آپ اس کے خلاف پلیز نہ کام کریں. لیکن جب وہ اپنی پالیسی کے نیچے ایک لفظ یہ لکھ رہا ہے کہ جی یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے، حالانکہ لسٹ دے بھی رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف جو ہے مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسا کام جو ہے ہم مطلب اس بات میں اپنے آزاد ہیں کہ آپ کے کسی بھی کام کو ہم ختم کر سکتے ہیں، یہ کہہ کر نہیں جی یہ تو جو ہے یہ تو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف کام کیا آپ نے. اب دوسرا مسئلہ، دوسری بات یہ کہ مشین انوالومنٹ یوٹیوب میں بہت زیادہ ہے.
جس میں مشین خود آپ کے مطلب کنٹینٹ کو دیکھتی ہے اور ایسا ٹرین کرتی ہے، یعنی مطلب ایگزام کرتی ہے. اب ایگزام کرنے میں مشین یہ دیکھا گیا ہے کہ بارہا مرتبہ وہ غلطی کرتی ہے، وہ اپیل کرتا ہے اور یوٹیوب جو ہے پھر میں اس کی کچھ کی اپیل کو قبول کر لیتا ہے اور اسی طرح کے سیم میٹر کے کو دوسرا جو ہے اس کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ تو اب مشین انوالومنٹ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہیومن ٹچ نہیں ہے، انسان نہیں ہے وہاں بیٹھے ہوئے کہ جو آپ کو سمجھیں کہ ہاں یار یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو صحیح ہے، اس چیز کی پرمیشن ہونی چاہیے. تو ایسی کچھ چیز نہیں ہے، وہاں پر مشین کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. 95% یہ میرا خیال ہے کہ مشین انوالو ہے اور مشین خود ہی فیصلے کر رہی ہے، مشین خود ہی آپ کے. تو آپ جو اتنی محنت کرتے ہیں تو یار اس کے بارے میں ذرا دیکھیں، سوچیں کہ آپ کیوں یوٹیوب پر اتنی محنت کرتے ہیں. ایک بہت ہی غلط چیز ہے. اس میں بیچارے وہ لوگ تھرڈ ورلڈ کے جو لوگ ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں، وہ اپنی کوئی چیز بناتے ہیں، اس کے بعد ایک دم ہی ایک ہی جھٹکے میں ان کو اوپر سے نیچے گرا دیا جاتا ہے. تو اس بارے میں سوچیں اور دیکھیں اور سمجھیں. میں اس بارے میں کافی اس پہ جدوجہد کر رہا ہوں، کافی اس کام پہ لگا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تالی ایک ہاتھ سے بجے، ایک شخص ہی چانٹے مارے جائے اور دوسرا شخص جو ہے اس کو سہے جائے. تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں سبز دکھانا، خواب دکھانا، یہ انتہائی انسانیت کے خلاف کام ہے جو یوٹیوب کر رہا ہے اور دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. میں آہستہ آہستہ ان کو بھی دیکھ رہا ہوں اور لہٰذا آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اگر آپ چاہتے ہیں، اور آپ مجھے اپنی کمنٹس بھیجیں، میں اس کے بارے میں آپ کو اور گائیڈ کروں گا. تو اب کیونکہ دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ ایک بڑی طاقت ہیں، آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، آپ ایک طاقت ہیں. اور ایک طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ مل جائیں، اگر آپ ہم لوگ مل جائیں تو ہم بہت سارے معاملات معاشرے میں سدھار سکتے ہیں. لیکن ہماری کمزوری پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں. بس یہی ہماری کمزوری ہے. ہمیں اس چیز کو اپنے پاس سے دور کرنا چاہیے تھا. اوکے.